تعیین ملکیت یعنی ملکیت کا متعین اور واضح ہونا یہ شرعی امور میں سے ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس سے غافل، اس کی افادیت اور اہمیت سے بے خبر ہیں، جس کے نتیجے میں شرعی حکم کی بجا آوری میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ محتاج بیان نہیں ہیں، کیونکہ تعیین ملکیت پر بہت سارے شرعی احکام کا دار و مدار ہے۔ تعیین ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار، جائیداد، مال اور اس طرح کی دیگر چیزیں اور ضرورت سے زائد جو گھر کا سامان ہوتا ہے، ان میں سے یہ بات طے ہو کہ کون سی چیز کس کے ملکیت میں ہے، تاکہ اس میں یہ بات پھر آسانی ہوگی کہ کس کی مالیت حاجات اصلیہ کے علاوہ نصاب تک پہنچتی ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو، قربانی، صدقہ فطر، اسی طرح جو شرعی احکام ہیں، اور کس کی مالیت جو ہے حاجات اصلیہ کے علاوہ نصاب تک نہیں پہنچتی، اس پر قربانی واجب نہ ہو۔ شریعت میں ماں باپ، بہن بھائی، شوہر اور بیوی ہر ایک کی ملکیت کا الگ اعتبار ہوتا ہے، کسی کی ملکیت جو ہے دوسری کی ملکیت میں متاثر نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اولاد والدین کا کاروبار سنبھالتی ہے، کھیتی باڑی کرتی ہے، یا ذرائع آمدنی کے جو دیگر معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے، لیکن ان کی نوعیت واضح نہیں ہوتی کہ اولاد جو معاملات دیکھ رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ یہ نوعیت واضح ہو تاکہ پھر شرعی معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ 3 متوقع صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اولاد جو والدین کے کاروبار کے معاملات دیکھتی ہے، کھیتی باڑی کرتی ہے، یا دیگر ذرائع آمدن جو ہیں ان کو سنبھالتی ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ بطور معاون اور مددگار بن کر وہ سارے کام سر انجام دے اور اپنی ضروریات کے مطابق اخراجات لے اور خرچ کرے۔ اس صورت میں جو آمدن بڑھے گی یا کاروبار کی جو رقم ہے اور جو جائیداد ہے، مال ہے، ساز و سامان ہے تجارت کا، وہ سارے کا سارا والدین کی ملکیت میں ہی ہوگا، اور یہ ملکیت اولاد کے لیے ثابت نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ والدین اولاد کو کچھ رقم قرض دے دیتے ہیں، اور اس قرض والی رقم سے وہ کاروبار کرے اور اس کو مزید بڑھائے شرعی جائز طریقوں سے، تو اس صورت میں وہ مقدار قرض لوٹانے کا پابند ہوگا، اور اس پہ جو آمدنی آئی یا رقم بڑھی، جائیداد میں اضافہ ہوا، اس میں اولاد کی ملکیت ثابت ہوگی۔ لہٰذا جب ملکیت ثابت ہے پھر شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اگر جو ہے حاجات اصلیہ کے علاوہ اس کی مالیت جو ہے وہ نصاب تک جا پہنچے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اولاد کو والدین کچھ رقم جو ہے وہ ہیبہ کر دیتے ہیں، گفٹ دے دیتے ہیں، تحفے میں دے دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو مال تحفے میں دے دیا گیا وہ بھی اولاد کے لیے جو ہے اس میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اور جب ملکیت ثابت ہوئی تو پھر سارے احکام جو ہے اس کی طرف بھی نافذ ہوں گے۔ ایک یہ بھی صورت ہے کہ اولاد تنخواہ لیتی ہے، بیرون ملک جو ہے وہ رقم لے کر آتی ہے، اب کچھ تو اپنے پاس رکھتے ہیں اور دوسرے کچھ اپنے والدین کو دے دیتے ہیں، تو اس میں بھی یہ بات طے ہو، واضح ہو کہ والدین کو جو رقم دی جا رہی ہے وہ مالک اس کو بنایا جا رہا ہے والدین کو، یا انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے ہے، تاکہ جب یہ باتیں واضح ہوں گی تو پھر یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ گھر کے افراد میں سے کون سا فرد جو ہے اس کی مالیت حاجات اصلیہ کے علاوہ نصاب تک پہنچتی ہے، اس پر قربانی واجب ہو، اور کس پر جو ہے وہ قربانی نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ جو ہے جب یہ چیزیں واضح اور طے نہ ہوں تو جو ہے حالیہ اور مستقبل کے باہمی جو تنازعات ہیں، خصوصی طور پر وراثت اور دیگر معاملات میں تنازعات جنم لیتے ہیں، تو اس سے بھی نجات ملے گی۔